السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لوگ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے صدر ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو پہلے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے یہ کہتے تھے، ٹرمپ صاحب کے حوالے سے وہ کہتے تھے، اس کے اوپر بھی میں آؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن یہ سب سے پہلے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مہدی حسن صاحب انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان نے ان کو نامزد کیا ہے، اس کے اوپر مہدی حسن صاحب نے LOL لکھا ہوا ہے، یعنی وہ بھی اس کے اوپر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، ایک طرح سے اس پہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کے دوست، دیگر دوست جو اس وقت حکومت کے اندر، وہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے صدر ٹرمپ کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہے مریم بی بی عمران خان صاحب کو پاکستان کا ٹرمپ کہتی تھی۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز کا دفاع کرتے تھے، ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے، جیو کے ایک پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ مریم بی بی نے جو ٹرمپ کے حوالے سے کہا ہے بالکل ٹھیک بات ہے، ٹرمپ نے جمہوری اداروں کے اوپر حملہ کیا۔ اسی طرح دیگر ان کی جماعت کے جو لیڈران ہیں، چاہے وہ میاں جاوید لطیف صاحب ہو جائیں اور بھی بہت سارے لیڈران ہیں، وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہے، اور پھر صحافی بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہے کہ جناب PTI والے جو ہیں وہ ٹرمپ کو ابا بنا رہے ہیں اپنا، خدا نخواستہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ لیکن اب اسی حکومت نے، انہی لوگوں نے صدر ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا۔ اب جو لوگ اس پہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے اصل حیرت تو ان پہ ہو رہی ہے۔ بھائی اب تک تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، یہ کوئی اسکولوں کی جنگ تھوڑی ہے۔ پہلے ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ جی وہ سلیکٹڈ ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، اس کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے چلتی ہے، یہ ہائی بریڈ نظام ہے۔ مسلسل اس کے اوپر یہ لوگ بات کرتے تھے، اور اس میں صحافی بھی شامل ہیں۔ آج بھی ایک صحافی کا پرانا ٹویٹ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی صحافت کا کیا حال ہے عمران خان کے دور میں، اور جمہوریت بدترین مقام پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ ہو چکا اور وہ چکا ہے۔ آج کل وہی صحافی جو ہے موجودہ نظام کے گن گاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ کبھی بھی ہائی بریڈ نظام سے نہیں تھا، کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس میں جنرل باجوہ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، فوج کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، فوج نے ان کی بھرپور مدد کی۔ بہت سارے معاملات میں خان صاحب کہتے تھے کہ جی اس ایریا میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی، اس ایریا میں بھی ہماری مدد کی۔ لیکن جو لوگ اس وقت اعتراض کرتے تھے، چاہے وہ صحافی تھے، دانشور تھے یا سیاسی مخالفین تھے، ان کا کبھی بھی ہائی بریڈ نظام مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سپورٹ عمران خان کو کیوں مل رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ ہائی بریڈ نظام کے اوپر کبھی بھی انہوں نے اب اس طرح کوئی بات نہیں کی۔ متعدد صحافی ہیں، میں ان کی یہاں پہ ٹویٹس شیئر کر سکتا ہوں، متعدد سیاستدان ہیں، ان کے یہاں پہ میں بیانات شیئر کر سکتا ہوں، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ اسی طرح ٹرمپ سے مسئلہ نہیں تھا، ٹرمپ سے اصل ایشو یہ تھا کہ تاثر تھا کہ شاید ٹرمپ جب الیکشن جیت کے آئیں گے تو وہ جمہوریت کی بات کریں، وہ پاکستان کے الیکشن کو کوسچن کریں، وہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر جس طریقے سے مقدمات چلائے جا رہے ہیں اس کو کوسچن کریں۔ تو اس وجہ سے پہلے ہی الیکشن سے پہلے پاکستان کے اندر صحافیوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا کہ ٹرمپ تو جیت ہی نہیں سکتا، ٹرمپ تو کبھی جیتے گا نہیں، ٹرمپ نے جمہوری اداروں پہ وہاں پہ حملہ کیا، ٹرمپ نے یہ کیا، عمران خان پاکستان کا ٹرمپ ہے۔ لیکن اب یہ اسی ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز دے رہے ہیں۔ تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ جناب ایک صحافی کی کافی زیادہ وہ ٹویٹ شیئر ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے ٹرمپ کو اپنا یہ بنا لیا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ٹرمپ کہیں عمران خان کا کوئی بات نہ کر دے۔ اب جب انہوں نے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کیے زرداری شہباز حکومت نے، تو اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے یہ تو بہترین چیز ہے، اس سے تو پاکستان کو بڑا اسٹریٹجک فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بھائی وہ بحث الگ، لیکن آپ کا پرنسپل کدھر ہے؟ آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ کا پرنسپل کچھ اور تھا، جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ اب کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جو صحافی ہیں وہ پہلے کچھ اور بات کرتے تھے، اب وہ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، گزشتہ 3 سالوں کے دوران ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ کبھی بھی جمہوریت کی سٹرگل نہیں تھی۔ ان دانشوروں کی، وہ جو کوئی ہائی کورٹ پہنچ گیا تھا کہ میاں صاحب کی تقریر رکوانی ہے، کسی کو سبزی بڑی مہنگی لگتی تھی، کسی کو بابا کوئی مل جاتا تھا، کسی کو جمہوریت یاد آ جاتی تھی، کسی کو یہ یاد آ جاتا تھا۔ اچانک جب حالات بدلے تو ان کو جناب ان حکمرانوں کے بچوں کے اندر بھی جمہوریت نظر آنا شروع ہو گئی کہ جناب فلانی کی جھلک نظر آ رہی ہے اس میں، وہ جو بغیر جناب کسی کانٹیسٹ کے جو پہنچ گئے قومی اسمبلی کے اندر بلا مقابلہ، ان کے اندر بھی انہوں نے جمہوریت کے ایسے جناب باتیں کی کہ ایسی جمہوریت نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ کبھی بھی یہ اسٹرگل نہیں تھی کہ ہائی بریڈ نظام سے کوئی مسئلہ ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ سے مسئلہ ہے، مسئلہ عمران خان سے تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہے۔ اب بہت سارے عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی یہی مسئلہ ہو کہ جناب یہ سارا معاملہ ادھر کیوں ہے۔
لیکن میرے خیال میں عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہے اور جس نہج پہ اب چیزیں آ گئی ہیں وہ کبھی بھی اب یہ قبول نہیں کرے گا کہ جناب اس قسم کی توجیہات پیش کی جائیں جس قسم کی توجیہات آج کل حکومت کے دوست پیش کر رہے ہیں. تو عمران خان تو اپنے بیانیے کو وہاں پہ لے گئے, وہاں سے ان کے لیے مڑنا, یہ سارے کہتے ہیں جی یو ٹرن, آپ نے سنا ہوگا, صحافی بھی کہتے ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام یا دیگر چیزیں ان کے اوپر جو ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے کوئی یو ٹرن لیا. آج بلاول صاحب کو کہا جا رہا ہے فاتح سفارتکاری, بڑے بڑے بینر لگ رہے ہیں جی وہ وہاں سے پتہ نہیں کون سی فتح لے کے آگے فاتح سفارتکاری ہیں. وہ کون سی ایسی انہوں نے سفارتکاری کی ہے کہ جناب جب وہ ملک کے وزیر خارجہ تھے ایک دفعہ وہ افغانستان بھی گئے, افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب تھے, ایران نے تو ہم پہ میزائل حملہ کر دیا تھا اس کے بعد. تو کون سی ان کی فاتح سفارتکاری؟ ابھی پہلی جاب تھی بلاول کی زندگی میں, پہلی جاب کے وہ ملک کے وزیر خارجہ بن گئے. ابھی بھی جناب وہ پوری دنیا گھوم کے آ گئے. ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے جی فلانے کا نواسا ہے تو فلانے کا پوتا ہے تو فلانے کا بیٹا ہے, بس اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں. تو ٹرمپ صاحب کو نامزد کرنے پہ کسی کو حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ ویسا ہی معاملہ ہے جیسا جمہوریت اور دیگر چیزوں کے حوالے سے, اور اس میں سیاستدان تو سیاستدان ہیں لیکن اس میں جو صحافیوں اور دانشوروں کا کردار ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے. اور اب مزیدار چیز کیا ہے اس دور کی کہ اب سارے پرانے ان کے کلپ, ساری پرانی ان کی ٹویٹس, سارے ان کے پرانے بیانات لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں. پھر ان کو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ جناب بڑی وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا ٹھیک نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ یہ ہے, سوشل میڈیا وہ ہے. سوشل میڈیا آئینہ دکھاتا ہے, سوشل میڈیا نے بدل دیا. اب یہ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست نہیں ہے کہ آپ نے بات کی اور آپ آگے نکل گئے. اب یہ آپ کو لوگ یاد کرائیں گے. پر اینی وے جناب ٹرمپ صاحب کو انہوں نے نامزد کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو یہ ملتا ہے نوبل پیس پرائز ملتا ہے یا نہیں ملتا. اچھا مجھے یہ خدشہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز ملے نہ ملے, ان لوگوں کے جو پرانے کلپ ہیں جس میں وہ ٹرمپ کو عمران خان کہہ رہے تھے, کبھی کیا کہہ رہے تھے, کبھی کس ٹویٹ میں کیا کہہ رہے تھے, لوگوں نے ٹرمپ کو اس میں ٹیگ کرنا شروع کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ نہ ان کو پہلے مل جائے. اچھا جی, جیو نیوز کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بیرون ملک جانے کے لیے اب جو نئے رولز وغیرہ کوئی بنائے جا رہے ہیں, این او سی اور پیشگی اجازت کی شرط, کیا یہ عدالتی خود مختاری پر قدغن ہے یا نظم و ضبط کا اقدام؟ یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا تھا اور اس میں بے نظیر شاہ صاحبہ نے وہ بات کر رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں, چیف جسٹس ان کے باس نہیں ہیں. پھر سپریم کورٹ میں یہ شرط کیوں رکھی جا رہی ہے کہ ججز بیرون ملک سفر کرنے سے پہلے اجازت لیں اور این او سی لیں؟ یہ حکم تو توہین آمیز ہے. یہ بے نظیر شاہ صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا, یہ بات انہوں نے جیو کے پروگرام میں بھی کہی. اچھا یہ میرے لیے بھی بڑی باعث حیرت ہے کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ این او سی لے کے باہر جائے گا, کہ اب آئینی عہدہ ہے. اب کیا صدر مملکت این او سی لے کے جاتا ہے, اگلا کیا ہے وزیر اعظم این او سی لے کے جائے گا. تو ہر چیز ان لوگوں نے مضبوط کی ہے, عدلیہ مضبوط کر دی, جمہوریت مضبوط کر دی, تمام ادارے مضبوط ہو رہے ہیں, اور اس میں یہ چیز بھی یقیناً اداروں کی مضبوطی کے لیے ہو رہا ہوگا, اسی لیے اس طرح کی چیز آئی ہے سامنے اور اس پہ اب بحث ہو رہی ہے. اچھا عدالتوں میں جو عمران خان صاحب کے کیس ہیں اس کے حوالے سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ ان کے کیسز التوا کا شکار ہیں. آج 9 مئی کے کیسز کی سماعت ملتوی کر دی گئی, جبکہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں. توشہ خانہ کیس 1 کو اور القادر 26 کو 9 مئی ضمانتیں, 23 کو واحد حل مزاحمت ہے. یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے کیسز ان کے التوا کا شکار ہو رہے ہیں, کیسز کو آگے کیا جا رہا ہے, تو کیسز سے یا عدالتوں سے ان کو کوئی ریلیف ملتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے ایگری کریں, اس لیے کہ عدالت تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے, اور یقیناً اس میں کوئی آئینی چیز ہوگی. اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب کا کیس آگے کر دیا گیا ہے, اور کوئی آئینی وجہ تھی ہی تو اسی وجہ سے میاں صاحب کے سارے کیس کتنی جلدی کلیئر ہوئے تھے. بایو میٹرک بھی ان کا جناب کہاں پہ ہو گیا تھا, ایئرپورٹ پہ ہو گیا تھا. تو آئین اور قانون کے مطابق یقیناً سب کچھ چل رہا ہوگا. او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے جناب ترکی میں, اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, پاکستانی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, وہاں سے یہ تصویر بھی آ رہی ہے. ہمارے فارن منسٹر گئے ہوئے ہیں, لیکن فارن منسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے ہوئے ہیں, عاصم منیر صاحب. یہ ان کی تصویر جو صدر طیب اردگان صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ تصویر بھی ہے, وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی. تو او آئی سی کا یہ اجلاس ہو رہا ہے, اس میں طیب اردگان صاحب نے
کہا ہے کہ جناب جو اسرائیل ہے وہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس OIC کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, اسرائیل کے خلاف کیا کیا جاتا ہے, یا صرف ایک مذمتی قرارداد ہی پیش کر دی جائے گی. پچھلے کچھ عرصے سے, کچھ ماہ سے, بلکہ ایک سال سے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ پوری دنیا نے دیکھا. اس کے اوپر OIC نے کیا کیا, مسلمان ممالک نے کیا کیا, ابھی تک تو میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اینی وے اس کو ایک اور غیر معمولی اجلاس کہا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس غیر معمولی اجلاس کے نتیجے میں OIC اور اس کی جو جتنے بھی ممالک ہیں, رکن ممالک ہیں, وہ کیا کوئی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہیں اسرائیل کے خلاف. اچھا, حکومت پاکستان نے جو نیا چیئرمین وابڈا جو ہے, ایکٹنگ چیئرمین وابڈا اپوائنٹ کر دیا ہے. نوید اصغر صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے. جو پرانے چیئرمین وابڈا تھے غالباً انہوں نے استعفیٰ دے دیا جنرل صاحب نے, تو اب نوید اصغر صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ وابڈا کے چیئرمین ہیں. دوسری جانب میں دیکھ رہا تھا کہ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو MNA ہیں عاطف خان صاحب, انہوں نے بجلی کے حوالے سے, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کافی جو ہے نا بڑی ایک جامع قسم کی گفتگو کی. اب یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جب خاتمہ ہونے والا تھا تو اس وقت بجلی مہنگی, یہ مہنگی, وہ چیز, مہنگائی, ہر وقت اس کے اوپر بات ہوتی رہتی تھی. لیکن اب تحریک انصاف والے بھی زیادہ مہنگائی کے اوپر اس طرح بات نہیں کرتے, فلور کو اس چیز کے لیے اس طرح استعمال نہیں کرتے. تھوڑی بہت ہوتی ہے, لیکن جتنی کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کی گئی تھی اس وقت کی PDM کی جانب سے, پھر میڈیا نے بھی اس میں بھرپور حصہ ڈالا تھا. اب میڈیا کتنا حصہ ڈالتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. پر اینی وے عاطف خان صاحب نے جناب لوڈ شیڈنگ کی بات کی. انہوں نے کہا جی بجلی چوری ہوتی ہے تو کوئی SDO آپ نے پکڑا, کوئی آپ نے ایکسین پکڑا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر IPPs کے ذریعے جو یہاں سے رقم لوٹی گئی, عوام کا پیسہ لوٹا گیا. انہوں نے کہا جی ہمارے حلقے میں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. عاطف خان صاحب نے کہا, وہ کہتے ہیں جی بجلی تو اس وقت 70-80 روپے یونٹ آئی ہوئی ہے, کہاں سے ہم یہ بل دیں؟ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے کنڈا لگایا ہوا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا کسی وابڈا کے بندے کی مرضی کے بغیر بجلی چوری ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارے لوگ تو بیچ میں ملوث ہوتے ہیں. پر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا کہ جناب کس طریقے سے یہاں پہ عوام اس حالت میں پہنچ گئی ہے کہ لوگ اب بجلی کے بلز نہیں دے سکتے. مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. پہلے بجلی کا یونٹ کتنا تھا عمران خان کے دور میں اور اب اس وقت کتنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب اس مہنگائی کے اوپر بات زیادہ نہیں ہوتی ہے. یہ چینی کی قیمتوں کو آپ دیکھیں, اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 190 روپے کلو سے اوپر چلی گئی ہے چینی کی قیمت. پہلے کہا گیا کہ جی چینی برآمد کر دیں کہ بڑی وافر مقدار میں ہے. اس دن شہباز رانا صاحب یہ سٹوری دے رہے تھے, ٹریبیون میں بھی چھپی ہوئی تھی, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ چینی کم ہوگی تو چینی باہر سے منگوائی جائے گی. یہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کا کارٹل ہے یہ چینی کا, کہ شوگر ملوں کا, کہ یہ جناب گنا لیتے نہیں ہیں, گنا لیتے ہیں تو اپنی مرضی سے لیں گے, پھر کرش اس کو کریں گے تو پھر چینی سٹور کر لیں گے. کبھی یہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ ہو جاتا ہے. کبھی FBR کے حکام سینٹ کے اندر بتاتے ہیں کہ جناب یہ اس میں ٹیکس چوری میں ملوث ہیں, اس چیز میں ملوث ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. لیکن تمام آپ کی جو حکمران اشرافیہ ہے ان کے پاس ہے شوگر ملیں. اگر ہم نے اتنی مہنگی چینی لینی ہے تو یہ ہماری پوری زمین بھی تباہ ہو رہی ہے گنے کی فصل کی وجہ سے, تو کیا ضروری ہے کہ ان شوگر ملوں کو چلایا جائے صرف کیونکہ وہ جو حکمران طبقہ ہے ان کی شوگر ملیں؟ آپ دیکھ لیں کس کس خاندان کی شوگر ملیں. بھائی باہر سے پھر آپ شوگر منگوا لیں, اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر آپ باہر سے منگوا لیں شوگر. گنے کو کسان کو آپ قیمت صحیح دیتے نہیں ہیں, اور پورا ایسا اجارہ داری بنائی ہوئی ہے کہ ہر موقع کے اوپر یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں شوگر مل مالکان. اور اس میں اکراس دا پارٹیز تمام سیاسی جو اشرافیہ ان کے لوگ شامل ہیں جن کے پاس یہ شوگر ملیں. عام بندہ تو شوگر مل لگا ہی نہیں سکتا. 90s میں جب شوگر ملیں لگ رہی تھی اس میں کیا کیا کھانچے ہوتے تھے اور اس میں کون کون ملوث تھے لوگ, جا کے لوگ کس طرح ملتے تھے, کیا کچھ کرتے تھے. کبھی وقت ملا تو وہ سٹوری بھی آپ کو سنائیں گے. پر اینی وے عام بندے کی حالت تو یہ ہے کہ وہ چینی خرید نہیں سکتا, اور ادھر یہ اربوں روپے ہر سیزن میں کماتے ہیں شوگر مل مالکان, اور جو کسان ہے اس بیچارے کو ریٹ بھی مناسب نہیں ملتا. اچھا جی, مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بھیس بدل کر انہوں نے لاہور کے اسپتال کا دورہ کیا ہے. غالباً کیمرہ مین نے چوری ویڈیو بنا لی ہے. کیا ہی کہنے, یہ صحافی احمد وڑائد صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی, ان کا کلپ ٹویٹ کیا ہوا تھا, میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر. تو اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ سب تو بھیس بدل کر حکومت کر رہے ہیں, اسپتال کا دورہ تو عام بات ہے نا.
मतलब वो ये कह रही है ये तो भेस बदल के हुकूमत कर रहे हैं, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, तो अस्पताल का दौरा कर लिया तो क्या हुआ। पर एनीवे उन्होंने भेस बदल के दौरा किया, यकीनन सर्विस को बेहतर बनाने के लिए किया होगा इसी वजह से। और कैमरामैन ने छुप के वीडियो भी बना ली। ये सहाफी अहमद बड़ाइच का ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैमरामैन जो है ना, ये असल में बंदा ढूंढने की जरूरत है कि ये कौन था। तो वो तो भेस बदल के गई थी, उनका तो नजर आ रहा है मास्क पहना उन्होंने पहना हुआ था। कैमरामैन ने क्या किया था कोई ड्रिप के अंदर कैमरा रखा हुआ था, उसने कैसे भेस बदला हुआ था, कहीं वो खुद डॉक्टर का कोट पहन के तो नहीं गया हुआ था। तो असल में मेरे ख्याल में अगली जो वीडियो आनी चाहिए उसमें हमें ये भी दिखाना चाहिए कि जो कैमरामैन है उसने कैसे भेस बदला हुआ है। अब वो जो कैमरामैन की बंदा वीडियो बनाएगा उसने कैसे भेस बदला है, उसका फिर अगली वीडियो में हुकूमत वाले बता सकते हैं। पर एनीवे जनाब भेस बदल के उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, जो एक बड़ी अच्छी बात है। इससे पाकिस्तान की आवाम को काफी फायदा होगा। आखिर में जी भारत के अमित शाह साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं, होम मिनिस्टर, कि हम सिंध ताश मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत जो है वो सिंध ताश मुआहदे को टोटली डिसरिगार्ड करने के मूड में है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब से इनको जंग में शिकस्त हुई है, जब से इनको उधर जूतियां पड़ी हैं, तो यहाँ पे ये ढीठ हो गए हैं। ये पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुंचे। पहले ही मौजूदा हुक्मरानों ने हमारी ज़राअत को कहाँ पहुंचा दिया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं उसमें जो चीजें सामने आई वो पूरी दुनिया के सामने हैं। पर अब अमित शाह साहब किस डेटाई से इसके ऊपर कह रहे हैं कि जी हम इसको नहीं मानेंगे। ये देख लें जनाब, इन लोगों से हमें डील करना पड़ रहा है, किस तरीके से हुकूमत ने डील करना है। फातेह सफारतकारी जो हैं बिलावल साहब पूरी दुनिया की सफारतकारी फतह करके वापस आ गए। अगले जो है हमारी पानी रोकने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नहर बनाएंगे और पता नहीं राजस्थान की तरफ पाकिस्तान का पानी मोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इसको देखने की जरूरत है, इसके ऊपर केस करने की जरूरत है, इसको सीरियस लेने की जरूरत है। लेकिन क्या उतना सीरियस लिया जा रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है हुकूमत ले रही हो। अगर इसको हमने ज्यादा संजीदगी से ना लिया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।